چلیے جی کلاس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بس سگنل کے پرابلم کی وجہ سے کلاس لیٹ شروع ہو رہی ہے. چلیے جی سورۃ الحج کا مطالعہ چل رہا تھا ہمارا. ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی ان سورتوں کو. جی آیت نمبر 30 ہے سورۃ الحج. ایک منٹ ہے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ دیکھیے. آیت نمبر 30 ہے سورۃ الحج. یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے. سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کی جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے. لہذا کتوں کی گندگی اور جھوٹ بات سے اس طرح بچ کر رہو. اب یہاں پر دیکھیے پہلے ذکر ہو گیا قربانی کرنے کا اور اپنی نظروں کو پورا کرنے کا. اپنے آپ میل کو چیل کو دور کرو یعنی احرام کو کھول دو اور طواف کرو. یہاں طواف سے کیا مراد تھا؟ طواف زیارت جو کہ فرض ہے. فرائض یعنی حج کے رکن میں سے اہم رکن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مویشی حلال کر دیے. سوائے ان کے جن کے بارے میں تفصیل بتا دی گئی. سورہ مائدہ میں بھی بتا دیا گیا کہ اور سورۃ الانعام میں بھی ذکر کر دیا گیا جن کو بتوں کے نام پر تم ذبح کرتے ہو ان کو حرام قرار دیا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ جو پائے تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے سورہ مائدہ میں جن کا ذکر ہے کہ جس کا گلا گھونٹ کے اس کو مارا گیا ہو یا جس کو پہاڑ سے نیچے گرا کر مارا گیا ہو. اس طریقے کے جانور وہ حرام ہیں وہ ذکر کر دیے گئے. اس کے علاوہ جن مشرکین کے نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو بتوں کو شریک بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کے نام پر قربان کیا جاتا ہے تو ان کا بھی کھانا ٹھیک نہیں ہے. اور ذبح چاہے نہ کیا جاتا ہو لیکن اپنے بتوں کے نام پر ان جانوروں کو چھوڑ دیا گیا یعنی آوارہ کر دیا گیا ہو کہ اب اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا تو اب اس بھی جانوروں کو استعمال کرنا اور اس کو جو ہے وہ کھانا یہ جس بھی طریقے سے اس کے سواری کا کام لینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اسے غیر اللہ کے نام پر اس کے ساتھ ہی معاملہ کیا گیا. اور بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 31 کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف کیے ہوئے ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا. پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے. یہاں پر ایمان کی مثال دی گئی ہے یعنی ایمان کی مثال آسمان کی طرح دی گئی ہے. یعنی جو شخص شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے. جیسے آسمان دور ہے اسی طریقے سے وہ بھی ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر جاتا ہے. اور پرندوں کے اچک لینے کا سے کیا مراد ہوگا کہ اس کی خواہشات سے راہ راست سے بہکا کر ادھر ادھر اس کو لیے پھرتی ہیں. اور ہوا دور دراز پھینک دینے سے کیا مراد ہے کہ شیطان اسے مزید گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا ایمان کی مثال آسمان کی سے دی گئی ہے یعنی وہ ایمان جو ہے جب وہ شرک انسان اختیار کرتا ہے تو بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے اور نیچے گر پڑتا ہے تو پرندے اسے اچک کر لے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کی خواہشات اسے راہ راست چلنے سے روکتی ہیں.
اور ہوا بھی اسے دور دراز کے علاقے میں پھینک دیتی ہے۔ اس ہوا سے مراد کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ، شیطانی راستہ کہ اسے مزید اس کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہے۔ تو مطلب کیا بنا کہ ایسا شخص جو ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر کر اپنی نفسانی خواہشات اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اسے گمراہی کے راستے پر اس کو کھینچتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں اور ان کو ادا کرنا، شعائر اللہ، اور خاص طور پر حج کی جو عبادات ہیں، جن مقامات پر جن کو عبادت کا مقام قرار دیے، مزدلفہ، مینا اور کیا کہتے ہیں عرفات، ٹھیک ہے، ان جگہوں کو عبادت کی جگہ مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں داخل ہے، اور ان کی تعظیم کرنی اور ان پر اور وہاں پر کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی لیے فرما رہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر اس کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ اب وہ جو ہدی ہے، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جانور جس کو حج کی نیت کے لیے خاص کر لیا ہو کہ اس جو جانور کے وہ حج میں ذبح کروں گا، واجب ہے یہ نفلی طور پر قربانی کرنے کا جو بھی ہے۔ تو جب تک حج کی قربانی کے لیے ان کو خاص نہ کر لیا ہو، اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس سے سواری بھی کر سکتے ہو، اس کا دودھ بھی پی سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے جسم سے اون کو بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر دیا، اس کو ہدی بنا دیا، تو اب جو ہے وہ حدود حرم میں ہی حج کا اس کا ذبح کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اگر وہ حلال ہونا چاہتا ہے، وہ شخص اپنے احرام سے نکلنا چاہتا ہے، تو وہ اس جانور کو حدود حرم کے اندر ہی ذبح کرے گا، اسی جگہ پہ، یعنی اسی کے حرم کے ارد گرد کی جگہ میں ہی وہ اس کو ذبح کرے گا۔ اور حج کے لیے خاص کر لیا، اس کی کیا علامتیں ہیں کہ اب دیکھیں کسی ہدی کو، یہ ہدی جس کو کہتے ہیں وہ جانور جو حج کے لیے خاص ہو جائے، تو اس کی علامات ہے کہ کچھ کان میں کچھ چیر کر اس کی کچھ چیز ڈال دی جاتی ہے، یا پھر اس کے جو جس طرح اونٹ ہے، اونٹ کی کوہان ہے، اس کو تھوڑا سا زخمی کر کے اس کا خون اس کے جسم پر لگا دیا جاتا ہے، جس سے پتا چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، اس کو کوئی بھی چھیڑے نہیں۔ تو پھر ایسے جانور کو کوئی بھی وہ نقصان پہنچانے کا یا اس سے کوئی کام لینے کا یا کوئی ہانک کر لے جائے، تو کوئی بھی یہ جرت قافلے میں نہیں کرتا تھا، معلوم ہو جاتا تھا ان نشانوں سے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یعنی قربان ہوگا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 34، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ ان مویشیوں پہ اللہ کا نام لے، یعنی جب قربانی کی جائے گی کسی جانور کی، تب تب کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے نام پر ہی قربان کی جائے گی، کسی غیر اللہ کے نام پر۔ حقیقت اصل میں حلال ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور حلال ہوگا، جب غیر اللہ کے نام پر کیا جائے گا تو وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 35، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے پر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں
اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ حج کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر کہ حج کے حوالے سے ان کا بھی ذکر ہے، اور عام مومنین میں سے بھی جو اس فضیلت کو پالے کہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ انتہائی درجہ ہے وہ، اور اللہ کے ولی بننے کا تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوف نصیب فرمائے۔ اور اپنے پر ہونے والی مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، یعنی جو بھی مصیبت یا کوئی بھی ان کے برے حالات پیش آتے ہیں صبر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ نماز قائم کرتے ہیں، دیکھیں صبر کے ساتھ فوراً سے نماز کا ذکر آ گیا، یہ نماز کو ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مال بھی اپنا نہیں ہے، یہاں سے ہمارے اللہ کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اسی میں سے دے رہے ہیں، اللہ کے اوپر کچھ احسان نہیں کر رہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں والبدن جعلناها، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کی گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کر دیں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ قانع کون ہے؟ جو اپنی حاجت کو کسی کو نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، حاجت مند تو ہے لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بلکہ صبر کیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا معتر، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شخص جو اپنی حاجت اپنے کسی قول یا فعل سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو کھلاؤ، جو اپنی حاجت کو ظاہر کرتا ہے اور جو نہیں ظاہر کرتا، دونوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، یہ قربانی کی جانور سے تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آیت نمبر 37، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو شخص خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے اس قربانی سے اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، کتنی پیاری آواز، لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہاں اب دیکھیں قربانی کا وقت آ گیا، قربانی لازم ہے عورتوں کے اوپر، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا، ان کو تھوڑا صاحب استطاعت ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو اس کے باوجود وہ نہیں، ضرورت سے زائد سامان بھی ہے تو قربانی تو واجب ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں دے رہی، تو اب کیا ہے؟ تو یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اگر تم خرچ کر رہے ہو کچھ پیسے، 60,000 70,000 روپیہ خرچ کر کے تم اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہو، تو پیسے خرچ کرنا، نکالنا اللہ کی خاطر وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تمہارا تقوی اور ڈر ہی آگے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ اور یہ جانور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سدھار دیے کہ تم ان کی گردن پہ چھری رکھتے ہو تو یہ لیٹ جاتے ہیں، یہ کوئی بھی آہو بکا نہیں کرتے اور بدلے میں تمہیں نہیں مارتے، تو کس طریقے سے آسانی سے وہ تمہارے آگے پیچھے چلے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو آکے تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ جس سے تمہیں ہدایت عطا فرمائے، جو لوگ خوشخبری سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو، یعنی جو اچھے عمل کرتے ہیں اللہ کی تکبیر کہو، وہ نہیں دیکھیے آپ اس بات پر اللہ کی تکبیر کہو، اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ خود فرمائے کبیر اللہ، تو اب اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے، اسی نے تمہیں ہدایت دی، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو، کس چیز کی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 38 دیکھیں، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی طرح باز نہ شکرے کو پسند نہیں کا۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ جانتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ ڈھا ہوا تھا انہوں نے، تو قرآن کریم نے بار بار صبر کرنے کا حکم دیا کہ صبر کرو صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا۔ اب جب مسلمانوں کو تسلی مل رہی، انہوں نے ایک صبر آزما وقت گزارا، تو اب وہ ختم ہونے والا تھا اور وقت آ گیا،
اب ان کا جواب دیا ہے، اس وجہ سے آپ بے شک ان لوگوں کا دفاع کرے گا، اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ تم جہاد کرو، اس سے اگلی آیات میں اجازت دے دی گئی ہے، تم اب جہاد کرو اور ان کو کسی بھی طریقے سے نہ چھوڑو، کیونکہ انہوں نے تم پر بھی ظلم و عداوت کی ہے۔ اچھا، اب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے کر اب یہاں پر کیا بات ذکر ہو رہی ہے کہ یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع کرے گا۔ تو دیکھا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو اب بے خوف ہو کر وہ لڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جن لوگوں سے لڑائی ہونی ہے وہ ناشکرے ہیں، وہ دغا باز ہیں، اور وہ چلاک لوگ ہیں اور دھوکے باز ہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی دفاع تمہارے ساتھ ہوگی، اور انہی کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں سے لڑائی ہونی ہے وہ دغاباز اور ناشکری ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ ان کے خلاف مسلمانوں کی ہی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے پھر وہ جہاد کا حکم ہوا، اور غزوہ احد کی، غزوہ بدر کی باری آئی، پھر غزوہ احد کی، پھر اسی طریقے سے غزوہ خندق اور غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، یہ ساری جو غزوات پیش آئی، اور اس میں اللہ کی خاص مدد مسلمانوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 38 تک ہمارا ہو گیا، دوسرا رکوع بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلا انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ نہیں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ جی، السلام۔ وعلیکم